اور نبی کا میلاد کسی نے نہیں بلکہ صحابہ کرام نے منایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت عمر فاروق اعظم نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت عثمان غنی نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام حسن نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام حسین نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام زین العابدین نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام باقر نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام جعفر صادق، امام تقی، امام نقی، امام حسن مصنع، امام موسیٰ کاظم، امام علی رضا، حضرت امام بخاری، حضرت امام مسلم، امام ترمذی، امام نسائی، امام ابو داؤد، امام ابن ماجہ، حضرت امام اعظم ابو حنیفہ، امام شافعی، امام مالک، امام احمد بن حنبل نے نبی کا میلاد منایا ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم نے نبی کا میلاد منایا. خواجہ خواجگان نے نبی کا میلاد منایا. صابر پاک نے نبی کا میلاد منایا. حضور اعلیٰ حضرت نے نبی کا میلاد منایا. حضور مفتی اعظم ہند نے نبی کا میلاد منایا. حضور تاج الشریعہ نے نبی کا میلاد منایا. ہر سنی نبی کا میلاد مناتا ہے. عاشقان مصطفیٰ نبی کا میلاد منا رہے. آپ یہاں بیٹھ کر نبی کا میلاد منا رہے اور نبی کا میلاد مناتے تھے، مناتے ہیں اور مرتے دم تک نبی کا میلاد مناتے رہیں گے. مٹتے ہیں، مٹتے ہیں، مٹ جائیں گے. آدھا تیرے اور نہ مٹا ہے، نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. دل کے رضا ہے خنجر خوخار پر قبار. آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر. حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ رسالت میں جھوم جھوم کر نذرانے عقیدت پیش کریں. پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے رب کریم اس نورانی محفل کو قبول فرمائے اور ولادت مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں تمام حضرات کی حاجات کو پورا فرمائے. حضرات محترم، آپ کے دیار محبت میں دوسری مرتبہ اس جلسے میں آنا ہوا. اس سے پہلے بھی آ چکا ہوں کہ آپ حضرات کی محبت بھی ہمارے علماء کرام ہیں، سر کے تاج ہیں. کبھی سپورٹ شامل رہتا ہے، آپ حضرات سے ملاقات ہو جاتی ہے. دعا کرتا ہوں رب کریم اس ہماری ملاقات کو سلامت رکھے اور اسی طرح آپ ہر سال محفل میلاد سجاتے رہیں. کچھ دیر خطاب کرنا ہے، اس کے بعد بھی مجھے آگے جانا ہے، تو دعا کریں انشاءاللہ. اس کے بعد پھر طریقت رہبر راہ شریعت حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ تشریف لائیں گے. ان کا نورانی چہرے کا دیدار بھی کرنا ہے، کلام سماعت کرنا ہے. ہمارے شاعر صاحب بھی تشریف فرما ہیں، ان کا بھی کلام سماعت کرنا ہے انشاءاللہ. بس دو چار باتیں علمی گفتگو تھوڑی بہت ہوگی انشاءاللہ، وہ ذہن لگائیں اور انشاءاللہ بہت مزہ آئے گا. کہ اب جلوس بھی نکالتے ہیں، ظاہر سی بات ہے، میلاد مناتے ہیں اور گھروں میں جھنڈے لگاتے ہیں، لائٹ لگاتے ہیں. اگر آپ سے کوئی ثبوت مانگ لے تو آپ کے پاس ثبوت ہونا چاہیے، دلائل آپ کے پاس ہونا چاہیے. اگر آپ نہیں بتا سکتے تو یہ تو بتا سکتے ہیں کہ ہمارے حضرت نے ہمیں بتایا. ہو سکتا ہے کہ میں آپ کو بتاؤں تو ضروری نہیں ہر انسان اپنا معافی ضمیر ادا کرے، ہر انسان اپنی بات بتا دے، لیکن اتنا ضرور بتائیں گے کہ ہم نے سنا تھا کہ یہ تمام چیزیں جائز ہیں، ہم نے دلائل بھی سنے تھے. اور شاعر تو یہ کہتا ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا. ظاہر سی بات ہے یہ زمین والے نبی کے مقام، مراتب، شمائل، خصائل، فضائل، مناقب کو نہیں جانتے.
اگر جانتے تو یہ بکواسات حفوات جو اپنی کتابوں میں لکھی ہے نبی کے تعلق سے وہ نہ کہتے کہ معاذ اللہ نبی مر کر مٹی ہو گئے، معاذ اللہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، ایسی بات لکھی۔ یہ تو ایسے ہی ہو گیا کہ اگر کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے تو ہڈی پر کوئی فرق نہیں پڑے گا، ہے کیا نہیں؟ انہوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس طرح کی بکواس کہ اگر نبی کے بعد کوئی نبی آ جائے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ کیوں نہیں فرق پڑے گا؟ یہ ایسے ہی ہو گیا جیسے کسی کی ٹانگ ٹوٹ جائے پھر کہ ہڈی پہ کوئی فرق نہیں پڑا ہے، پوری ٹانگ ٹوٹ گئی، ہڈی ختم ہو گئی، کوئی فرق نہیں۔ تبھی شاعر تو کہتا ہے فرش والے تیری شوکت کا علو کیا جانے، خسربا عرش پہ اڑتا ہے۔ اور ہم تو یہی کہتے ہیں فضل رب العلا اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، فضل رب العلا اور کیا چاہیے، مل گئے مصطفیٰ اور کیا چاہیے، اور دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، میرا ساتھ دیں بولیں دامن مصطفیٰ جن کے، دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، ان کو روز جزا اور کیا چاہیے، اور دونوں عالم کی نعمتیں دے کر، دونوں عالم کی نعمتیں دے کر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے، دونوں عالم کی نعمتیں دے کر پوچھتے ہیں بتا اور کیا چاہیے۔ سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، ظاہر میں تو پالا ہے آقا کو حلیمہ نے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے، نثار تیری چہل پہل پر، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں، میلاد مصطفیٰ فاضل بریلوی کی زبان میں سنیں، لکھتے ہیں نبی کی تاریخ، ایک وہ انسان ہے کہ جس کے دل میں عشق مصطفیٰ کوٹ کوٹ کر کے بھرا ہوا ہے، ایک وہ شخصیت ہے، ایک وہ ذات ہے فاضل بریلوی کی کہ ان کی رگوں میں عشق مصطفیٰ خون بن کر کے دوڑ رہا ہے، تبھی پکارتے ہیں زمین و زمان تمہارے لیے، زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مکان تمہارے لیے، چنین و چنان تمہارے لیے، بنے تو جہاں تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان، دہن میں زبان تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، اور ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، اصالت کل، امامت کل، سیادت کل، امارت کل، حکومت کل، ولایت کل، خدا کے یہاں تمہارے لیے۔ اور فرماتے ہیں جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، جنا میں چمن، چمن میں سمن، سمن میں پھبن، پھبن میں دلہن، سزائے صحن پہ ایسے مینن کہ یہ امن و امان تمہارے لیے، یہ امن و امان تمہارے لیے۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، صبا وہ چلے کہ باغ پھلے وہ پھول کھلے، کہ دن ہو بھلے لبا کے تلے ثنا میں کھلے رضا کی زبان۔ اور کیا تعریف و توصیف بیان کرتے ہیں، سب سے اولا و اعلیٰ ہمارا نبی، سب سے بالا و والا ہمارا نبی، اپنے مولا کا پیارا ہمارا نبی، دونوں عالم کا دولہا ہمارا نبی، وہ سارے اچھوں میں اچھا، سمجھیے جسے ہے اس اچھے سے اچھا
ہمارا نبی سارے اونچوں میں اونچا سمجھیے جسے ہے اس اونچے سے اونچا ہمارا نبی. اور کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے. دنیا والے ایک مالدار دیتا ہے تو 36 جگہ اس کا ذکر کرتا ہے. اگر کسی سے آپ مطالبہ کر لیں تو دوسرے دن کو چوراہے پر پتہ چل جائے گا کہ خدا نے خدا سے پیسے لیے. لیکن یہ نبی کی ذات ہے, مانگے تو پتہ بھی نہ چلے, کرم بھی ہو جائے. کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے, دینے والا ہے سچا ہمارا نبی. اور تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, تو زندہ ہے واللہ, میری چشم عالم سے چھپ جانے والی. حضرات محترم, میلاد مصطفیٰ آپ منا رہے ہیں, ٹھیک ہے, اور یہ میلاد مصطفیٰ منانا چاہیے. کیا ہے؟ اب اگر آپ سے کوئی آ کر یہ کہے یہ کام ناجائز ہے, یہ جلوس نکالنا, جھنڈے لگانا, اس طرح کی چیزیں ناجائز ہیں, یہ میلاد مصطفیٰ, اس کا تو کہیں کوئی ثبوت نہیں ملتا, تو ظاہر سی بات ہے غصہ ہے. اتنا پیسہ خرچ کیا, لائٹ لگائی, جلسہ سجایا, علماء کرام کو بلایا, یہ محنت کی, مشقت کی, تعاون کیا لوگوں نے, اور ایک سامنے والا آ کر یہ کہہ دے کہ اس کا ثبوت نہیں, نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں, تو پہلا اصول سمجھیے. قرآن اور حدیث کی بات آپ کو آسان سمجھ میں آ جائے. اصول یہ ہے کہ جیسا دعویٰ کیا جاتا ہے ویسے ہی دلیل جاتی ہے. اگر کسی کا دعویٰ فرض کا ہے تو دلیل بھی کون سی دی جائے گی؟ فرض والی. اگر کسی کا دعویٰ واجب کا ہے تو دلیل بھی کون سی دی جائے گی؟ واجب. اور اگر کسی کا دعویٰ جائز کا ہے تو دلیل بھی کون سی دی جائے گی؟ جائز. یہ ہمارے علماء کرام ہیں, ائمہ کرام ہیں. یہ جمعے کے دن کل جمعہ ہے, جلوس بھی نکلے گا, اس کے بعد ممبر نور پر کھڑے بھی ہوں گے, اور اس کے بعد مثال کے طور پر کہیں لوگوں نماز فرض ہے, کیا اعلان کریں لوگوں نماز, تو یہاں پر دعویٰ قائل کا ہے فرض ہے. اب سامنے والا کھڑا ہوا, بولے حضرت آپ نے یہ کہا کہ نماز فرض ہے, آپ کا یہ دعویٰ ہے, تو دلیل دیجیے. تو فرض کا دعویٰ دلیل بھی فرض کی دی جائے گی. حضرت نے کہا بالکل ہمارے پاس دلیل ہے. کہا اللہ فرماتا اقیموا الصلاۃ, نماز پڑھو. دعویٰ فرض کا, دلیل بھی فرض والی. اب حضرت علماء کرام نے انہوں نے کہا اے لوگوں نماز میں سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے. یہاں پر دعویٰ کا ہے واجب کا, فرض کا دعویٰ نہیں. سامنے والا کھڑا ہوتا کہتا حضرت آپ نے یہ کہا ہے کہ سورہ فاتحہ کا پڑھنا واجب ہے, تو دلیل دو. اب مجھے بتاؤ دلیل کون سی دیں گے, فرض والی یا واجب والی؟ واجب والی. علماء کرام کہتے ہیں اللہ کے رسول نے فرمایا لا صلاۃ الا بفاتحۃ الکتاب, اے لوگوں کوئی بھی نماز سورہ فاتحہ کے بغیر مکمل نہیں ہو. دعویٰ فرض کا دلیل بھی فرض کی دی, دعویٰ واجب کا دلیل بھی واجب کی دی. اب علماء کرام نے کہا اے لوگوں ڈی جے بجانا حرام ہے, گانا باجا سب حرام ہے. اب ظاہر سی بات آپ نے کہا دلیل دو. کہا شراب حرام ہے, جوا حرام ہے, آپ نے کہا دلیل دیجئے. تو یہاں پر دعویٰ کیا کہ یہ حرام ہے تو دلیل بھی اسی طرح ہوگی. علماء کرام نے کہا بالکل دلیل دیتے, انما الخمر والمیسر, اللہ نے فرمایا شراب جوا حرام ہے. اور 21ویں پارے میں فرماتا ومن الناس من یشتری لہو الحدیث الى آخر الآیہ, کہ گانا باجا یہ حرام ہے. تو پتا چلا جیسا دعویٰ ویسی دلیل. اب ان علماء کرام نے منبر نور پر کھڑے ہو کر کے کہا اے لوگوں عید میلاد النبی منانا جائز ہے. کیا کہا؟ اب بتاؤ, یہ تو نہیں کہا فرض ہے, نہ یہ کہا واجب ہے, بلکہ کیا کہا عید میلاد النبی منانا جائز. اب دلیل بھی قائل کی دی جائے گی جائز کی, لیکن اصول یہ ہے کہ جو
کام جائز ہوتا ہے جب تک شریعت نے منع نہ کیا ہو اس پر دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہو۔ عید میلاد النبی پر تو دلیل دینے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ علماء کرام کا دعویٰ یہ ہے ہی نہیں یہ فرض، علماء کرام کی دعویٰ ہے ہی نہیں یہ واجب ہے، بلکہ دعویٰ یہ ہے کہ یہ جائز ہے، اور حد تو یہ ہے کلمہ پڑھنے والے، کلمہ پڑھانے والے کی میلاد کی دلیل مانگنا، اس سے بڑے حیا کی کیا بات ہوگی؟ تو پتہ چلتا ہے جو کام جائز ہوتا ہے اس میں دلیل کی حاجت نہیں۔ بھئی آپ لوگ یہاں پر بیٹھو، یہ فرض ہے نہیں، یہ واجب ہے نہیں، بلکہ کیا ہے؟ جائز ہے، اور آپ سے کہے بھئی دلیل دو، آپ کو دلیل کیا ہے یار؟ جائز کی دلیل جائز ہے اس لیے بیٹھے، اس کی بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ سمجھ میں آ گئی بات نہیں؟ بھئی فرض کوئی واجب کا جائز ہے تو جائز کی دلیل نہیں ہوتی ہے، تو ہم بھی یہ کہتے ہیں میلاد النبی منانا جائز، دلیل کی ضرورت نہیں ہے، لیکن اگر پھر بھی دلیل دکھا دے تو کوئی بات نہیں، اولاً تو دلیل دکھانے کی ضرورت نہیں، اور مسئلہ تو یہ بس لائٹ ہماری، پیسہ ہمارا، جلوس ہمارا، جھنڈا ہمارے، جلسہ ہمارے، تکلیف تمہیں کیوں؟ دلیل کی ضرورت کیا ہے؟ پیسہ ہم لگائیں، جھنڈا ہم لگائیں، جلوس ہم نکالیں، محفل ہم سجائیں، جلسہ ہم نکالیں، دلیل تمہیں دے؟ بھائی ہم دلیل نہیں دیں گے، ہم تو نبی کا میلاد منا رہے، لیکن پھر بھی تمہاری تسلی کے خاطر، پھر بھی تمہارے دلوں کو سکون پہنچانے کے خاطر پھر بھی ہم دلیل دے دیتے ہیں، پھر بھی ہم دلیل دیتے ہیں کہ میلاد منانا جائز ہے۔ سنو مسلم شریف، کیا کتاب کا نام ہے؟ مسلم شریف۔ دیکھو سب سے اونچا مرتبہ کلام پاک کا ہے، اس کے بعد بخاری شریف کا، اور تیسرا نمبر مسلم شریف۔ مسلم شریف جلد نمبر 2۔ ابھی نقیب اجلاس نے ایک بات کہی تھی کہ حضرت پڑھاتے بھی ہیں، تو میں ظاہر سی بات پڑھاتا ہوں تو بات بھی وہی کروں گا، علمی بات ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو حوالہ میں پہلے تو ضرورت نہیں میلاد النبی کی دلیل کی، لیکن دلیل دے رہا ہوں۔ مسلم شریف جلد نمبر 2، کتاب الزہد، حدیث نمبر 6851۔ میں اس لیے بتا رہا ہوں حدیث نمبر، یہ غیر مقلد جو وہابی ہوتے ہیں، جو اہل حدیث کہلاتے ہیں، یہ آپ کو حدیث نمبر میں بہت پھانستے ہیں کہ حدیث نمبر کیا، حدیث نمبر کیا۔ ہم حدیث نمبر بتا رہے ہیں، ہم بتا رہے ہیں 6851 حدیث نمبر میں کیا لکھا ہوا ہے؟ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حدیث کا الفاظ، خرج على حلقة من اصحابہ قال ما اجلسکم۔ اب منظر کشی، اس وقت کا جلسہ اور اس وقت کا جلسہ، سرکار نکلے اپنے صحابہ کرام کے ساتھ، تو کیا دیکھا کہ ایک جگہ صحابہ کرام تشریف فرما، مثال کے طور پر جیسے صاحب بیٹھے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ یہ صاحب بیٹھے یہ جلسہ، کوئی آنے والا آپ سے پوچھے یہ جلسہ کیسا ہے؟ ادھر سرکار آئے، صحابہ کرام تشریف فرما تھے، اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ما اجلسکم، اے میرے صحابہ یہ جلسہ کیسا ہے؟ اے میرے صحابہ یہ اجلاس کیسا ہے؟ اے میرے صحابہ جلسہ کا عنوان کیا ہے؟ اے میرے صحابہ بیٹھے کیوں ہو؟ اے میرے صحابہ مقصد کیا ہے؟ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ اس جلسہ کا عنوان کچھ اور نہیں، اس جلسہ کا عنوان صرف یہ ہے فضل رب العلا، اور کیا چاہیے؟ مل گئے مصطفیٰ، اور کیا چاہیے؟ دامن مصطفیٰ جن کے ہاتھوں میں ہے ان کو روز جزا، اور کیا چاہیے؟ لیکن کہا یا رسول اللہ اس جلسہ کا عنوان تو یہ ہے۔ صحابہ کرتے ہیں یا رسول اللہ جلسنا، ہم یہاں پر بیٹھے جیسا کہ آپ بیٹھے ہو۔ کہا یا رسول اللہ ہم بیٹھے یہاں پر نذکر اللہ،
اللہ کا ذکر کرنے کے لیے بیٹھے، جیسے کہ جلسہ یہاں پر سجائے، کیوں بیٹھے ہو؟ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے۔ وَنَحْمَدُهُ، صحابہ نے کیا یا رسول اللہ ہم یہاں پر بیٹھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے، علامہ ہدان الاسلام، جیسے کہ آج آپ بیٹھے ہو اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے لیے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا یا رسول اللہ، اور ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں وَمَنَّ بِهِ عَلَيْنَا، یا رسول اللہ اللہ تبارک و تعالی نے آپ کو ہمارے درمیان بھیج کر کے اس نے فضل فرمایا، اس نے کرم فرمایا، اس نے احسان فرمایا، تو ہم یہاں پر آپ کے میلاد منانے کے لیے بیٹھے ہیں۔ سبحان اللہ، واہ واہ واہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، فیضان شہنشاہ مدینہ، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ یہ جو حدیث میں نے آپ کو بتائی ہے یہ اصل دلیل ہے۔ کہا یا رسول اللہ ہم اس وجہ سے بیٹھے ہیں کہ ہم یہاں پر آپ کا میلاد منا رہے ہیں۔ اب تصور کیجئے گا وہ بھی ایک جلسہ تھا جس جلسے میں اللہ کے رسول تشریف لائے، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے تھے، سوال کیا گیا جلسہ کا عنوان کیا ہے، جلسہ کا موضوع کیا ہے؟ یہ بھی ایک جلسہ ہے، اور اہل سنت والجماعت کا عقیدہ ہے کہ نبی اجلاس میں تشریف لے کر آتے ہیں۔ تصور کیجئے گا ہمارے نبی جلسے میں تشریف فرما ہے، آپ بھی بیٹھے ہیں، وہاں پر صحابہ بیٹھے تھے اللہ کا ذکر کر رہے تھے، یہاں پر آپ بیٹھے ہیں اللہ کا ذکر کر رہے، وہاں پر صحابہ تشریف فرما تھے اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے، یہاں پر آپ تشریف فرما ہو اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہے ہو، وہاں پر صحابہ تھے نبی کا میلاد منا رہے تھے، یہاں پر آپ بیٹھے ہو نبی کا میلاد منا رہے ہو۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، میلاد بنا رہے ہو۔ پھر اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاکا، اے میرے صحابہ میں تم سے قسم لیتا ہوں کیا تم میلاد منانے کی وجہ سے بیٹھو؟ علماء کرام کی توجہ، عوام اہل سنت کی توجہ، اللہ کے رسول نے کیا فرمایا اے میرے صحابہ میں تم سے قسم لیتا ہوں کیا تم میرا میلاد منا رہے ہو، کیا تم ولادت کی خوشی منا رہے ہو؟ اب دیکھیے اب یہاں پر سوال کرنے والا یہ سوال کرے گا نبی کو غیب ہوتا تو پھر قسم کیوں لیتے؟ قسم جب لی جاتی ہے جب اندر کی بات معلوم نہ ہو، جبھی تو قسم لی جاتی ہے۔ اگر نبی کو معلوم ہوتی اندر کی بات تو قسم کیوں لی نبی نے؟ قسم کیوں لی؟ اس کا جواب ارشاد فرمایا اما انی لم استحلفکم تہمۃ لکم، اے میرے صحابہ میں نے جو تم سے قسم لی ہے شک کی وجہ سے نہیں لی، بلکہ مسئلہ یہ ہے کہ رب کریم تمہیں بھی دیکھ رہا تھا، رب کریم مجھے بھی دیکھ رہا ہے، رب کریم تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، رب کریم مجھے بھی دیکھ رہا ہے، فرق یہ ہے تم محفل میلاد میں تھے اور میں کاشان نبوت میں تھا۔ واہ 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 واہ، ماشاءاللہ ماشاءاللہ، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے اور رب مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تم محفل میلاد میں تھے اور میں کاشان نبوت میں تھا۔ اللہ نے جبرائیل کو بھیجا، کہا اللہ نے جبرائیل کو بھیجا اور میرے پاس پیغام لے کر آئے اور کہا اے میرے محبوب اپنے صحابہ کرام کو بتلا دو، اے فرش زمین پر میلاد منانے والوں، عرش بری پر تمہارا رب تمہیں یاد کر رہا ہے۔ بتائیے، کہا سرکار نے کہا میں نے قسم اس وجہ سے لی کہ رب دیکھ رہا ہے، مجھے بھی دیکھ رہا ہے، تمہیں بھی دیکھ رہا ہے، تم محفل میلاد میں تھے اور میں کاشان نبوت میں تھا۔ جبرائیل کو بھیجا اور کہا پیغام سن
منا دو. فرش زمین پر میلاد منانے والوں عرش بڑے پر رب تمہیں یاد کر رہا ہے. اور سامعین محترم دیکھیے وہ سادہ بندہ جس کو بستی میں کوئی نہ پہچانتا ہو, وہ عام بندہ جس کو بستی میں کوئی نہ پہچانتا ہو, اس محفل میں آ گیا تو بزم کا کمال یہ ہو گیا کہ اس کا ذکر آسمانوں میں ہو. واہ 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 ماشاءاللہ ماشاءاللہ. وہاں پر صحابہ کا ذکر ہو رہا ہے, آسمانوں میں ذکر ہو رہا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ صحابہ میلاد منا رہے, کس کا؟ نبی کا میلاد منا رہے ہیں. ذکر کہاں ہو رہا ہے؟ آسمانوں میں ہو رہا ہے. تو اس بزم کا کمال ہی یہ ہے, اس جلسے کا کمال ہی یہ ہے, اس اجلاس کا کمال ہی یہ ہے. وہ سادہ بندہ جس کو کوئی نہ جانتا ہو اس بزم میں آ گیا تو اس کو اللہ تبارک و تعالی اس کو یاد کروا رہا ہے. اب یہ بتائیے صحابہ کرام جب تشریف فرما تھے اس وقت صحابہ کرام کا عمل کیا تھا؟ نبی تشریف لے کر گئے, صحابہ کرام بیٹے تھے, کیا کر رہے تھے؟ میلاد تو منا رہے تھے. صحابہ کا عمل کیا تھا؟ کیا اس وقت صحابہ بدر میں تھے؟ بولیے, جنگ بدر میں تھے؟ نہیں. کیا اس وقت صحابہ جنگ احد میں تھے؟ نہیں. کیا صحابہ جنگ یرموک میں تھے؟ نہیں. کیا صحابہ جنگ حنین میں تھے؟ نہیں. کیا صحابہ عبادت کر رہے تھے؟ نہیں. کیا صحابہ ریاضت کر رہے تھے؟ نہیں. کیا صحابہ عبادت کر رہے تھے؟ نہیں. کیا صحابہ حالت رکوع میں تھے؟ نہیں. کیا صحابہ حالت سجدہ میں تھے؟ نہیں. اس وقت صحابہ نہ جنگ بدر میں تھے, نہ جنگ احد میں تھے, نہ جنگ حنین میں تھے, نہ جنگ یرموک میں تھے, نہ عبادت میں تھے, نہ ریاضت میں تھے, نہ مجاہدت میں تھے, نہ رکوع میں تھے, نہ سجود میں تھے. صحابہ اگر تھے تو وہ محفل واہ 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 ماشاءاللہ. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, فیضان شہنشاہ مدینہ, جشن عید میلاد النبی, مسلک اعلی حضرت. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت. صحابہ اس وقت تھے تو کہاں تھے؟ محفل میلاد. جبکہ جنگ بدر کا اپنا مقام ہے, جنگ احد کا اپنا مقام ہے, عبادت ریاضت مجاہد سب کا اپنا مقام ہے. لیکن یہ تمام چیزیں ملی کس کے صدقے میں؟ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی. ملی کس کے صدقے میں؟ میلاد مصطفیٰ کے صدقے میں ملی. اور نبی کا میلاد کسی نے نہیں بلکہ صحابہ کرام نے منایا ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت عمر فاروق اعظم نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت عثمان غنی نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت مولا علی شیر خدا حیدر کرار نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام حسن نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام حسین نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام زین العابدین نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام باقر نے منایا ہے. نبی کا میلاد حضرت امام جعفر صادق, امام تقی, امام نقی, امام حسن مصنع, امام موسیٰ کاظم, امام علی رضا, حضرت امام بخاری, حضرت امام مسلم, امام ترمذی, امام نسائی, امام ابو داود, امام ابن ماجہ, حضرت امام اعظم ابو حنیفہ, امام شافعی, امام مالک, امام احمد بن حنبل نے نبی کا میلاد منایا ہے. سیدنا سرکار غوث اعظم نے نبی کا میلاد منایا. خواجہ خان نے نبی کا میلاد منایا. صابر پاک نے نبی کا میلاد منایا. حضور اعلی حضرت نے نبی کا میلاد منایا. حضور مفتی اعظم ہند نے نبی کا میلاد منایا. حضور تاج الشریعہ نے نبی کا میلاد منایا. ہر سنی نبی کا میلاد مناتا ہے. عاشقان مصطفیٰ نبی کا میلاد منا رہے. آپ یہاں بیٹھ کر نبی کا میلاد منا رہے اور نبی کا میلاد مناتے تھے, مناتے ہیں اور مرتے دم تک نبی کا میلاد مناتے رہیں گے. مٹتے ہیں, مٹتے ہیں, مٹ جائیں گے. آدھا تیرے اور نہ مٹا ہے, نہ مٹے گا کبھی چرچا تیرا. دل کے رضا ہے خنجر خاک پر قبال, آدھا سے کہہ دو خیر منائے نشر. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مذہب اسلام, مسلک اعلی حضرت, سرکار کی آمد, دلدار کی آمد,
آقا کی آمد، داتا کی آمد، حضرت علامہ مفتی فیضان سے کافی صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت۔ میں خود کھڑا ہو کر نعرہ لگایا تھا، آپ محبت میں خود لوگ بھی کھڑے ہو گئے، آپ بیٹھ کے جواب دیں، میں کھڑا ہو گیا تھا حضرت کے لیے۔ تو پتا چلا نبی کا میلاد میں نے اوپر سے لے کے نیچے تک بیان کر دیا۔ ہر ایک نے حضرت امام حسان، حضرت حسان نبی کا میلاد اس انداز میں مناتے ہیں، وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ حضرت امام بوصیری نبی کا میلاد اپنے انداز میں مناتے ہیں، میرے ساتھ مل کر کے پڑھے، مولاي صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم ابان مولده عن طيب عنصره يطيب مبتدأ منه ومختتم محمد سيد الكونين والثقلين والفريقين من عرب ومن عجم مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ اور یہ شعر تمام کی طرف سے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، آپ کے مقاصد نبی کی بارگاہ میں پہنچائے جا رہے ہیں، آپ کی تمنائیں نبی کی بارگاہ میں پہنچائے جا رہی ہیں، آپ کی جائز ارادے نبی کی بارگاہ میں پہنچائے جا رہے ہیں، نبی کا وسیلہ لیا جا رہا ہے اس شعر سے، اور ہمیں امید ہے ولادت مصطفیٰ کے صدقے میں انشاءاللہ ضرور بالضرور آج عوام اہل سنت آپ حضرات کے تمام کام انشاءاللہ ضرور بنیں گے۔ اور یہ شعر پہنچا رہے، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا، یا رب بالمصطفیٰ بلغ مقاصدنا واغفر لنا ما مضى یا واسع الکرم یا اکرم الخلق ما لمن الوذ به سواك عند حلول البؤس والنقام مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم۔ تو پتا چلا نبی کا میلاد حضرت حسان نے بھی منایا، امام بوصیری نے اپنے انداز میں منایا، اور عشق و محبت کا امام، سنیت کا تاجدار اشاہ امام احمد رضا خان بھی نبی کا میلاد اپنے انداز میں مناتے ہیں، لکھتے جاتے ہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گلے زیبا کہوں تجھے، اور تیرے تو بس عیب تناہی سے ہے بری، حیران ہوں میرے شاہ میں کیا کیا کہوں تجھے، لیکن رضا نے خط پہ سخن اس پہ کر دیا کہ خالق کا بندہ خلق کا آقا کہوں تجھے۔ اور لکھتے ہیں نبی کا میلاد منانے، لکھتے چمک تجھ سے پاتے سب پانے والے، یہاں پر کیا فرمایا، سب پانے والے، جتنے انبیاء ہیں، جتنے صحابہ ہیں، جتنے تابعین ہیں، جتنے تبع تابعین ہیں، ائمہ مجتہدین ہیں، بزرگان دین ہیں، یعنی لکھتے چمک تجھ سے پاتے ہیں سب پانے والے، میرا دل بھی چمکا دے چمکانے والے، برستا نہیں دیکھ کر ابر رحمت، بدوں پر بھی برسا دے برسانے والے، اور تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ۔ یہ شعر
شعر ان لوگوں کے لیے ہے جو معاذ اللہ یہ کہتے ہیں نبی مر کر مٹی ہو گئے، ان کے لیے یہ شعر ہے۔ دیکھیے ان کے علماء بھی قرآن پڑھتے ہیں، ہمارے علماء بھی قرآن پڑھتے ہیں، یہ ہمارے علماء، یہ شعراء، یہ ہمارے سر کے تاج بھی قرآن پڑھتے ہیں، لیکن فرق ہے دونوں کے پڑھنے میں۔ یہ علماء کرام یہ ماتوں کی نگاہوں سے بھی پڑھتے ہیں، دل کی نگاہوں سے بھی پڑھتے ہیں، ان کے پاس بصارت بھی ہوتی ہے اور بصیرت بھی ہوتی ہے، ان کے پاس صرف بصارت ہوتی ہے، بصیرت نہیں ہوتی ہے۔ نبی لکھتے جاتے ہیں معاذ اللہ کے نبی مر کر مٹی ہو گئے، اعلیٰ حضرت نے بھی قرآن پڑھا، اعلیٰ حضرت نے بھی حدیث پڑھی، صرف ماتوں کی نگاہوں سے نہیں بلکہ دل کی نگاہوں سے بھی پڑھا، تو لکھتے چلے گئے تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، تو زندہ ہے واللہ، میری چشم عالم سے چھپ جانے والے سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا گھر گھر میں اجالا ہے، ظاہر میں تو پالا ہے آقا کو حلیمہ نے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ حضرات محترم، ابھی تک ہم نے آپ کو میلاد مصطفیٰ منانے کی دلیل حدیث پاک سے دلیل دی، بلکہ ہم نے تو اوپر سے چلے نیچے تک بتلا دیا، ایک ایک صحابی کا جتنا ہو سکا، تابعین کا بھی، ائمہ سنے بھی آپ نے نام کہ اہل بیت اطہار کا سنا، ایک ایک جو ائمہ کرام ہیں، جو 12 ائمہ کرام ہیں، ان کا بھی ہم نے ذکر کیا، تو ہم نے یہ ثابت کیا میلاد سبھی مناتے ہیں اور دلیل بھی دی۔ اب آپ کل کو جلوس نکالیں گے، کیا نکالیں گے؟ جلوس نکالیں گے، گاؤں میں جلوس نکلتا، قاری فریاد صاحب پورے گاؤں میں نکلتا ہوگا، ظاہر سی بات ہے، اب جلوس نکالیں گے اس کی بھی دلیل ہونا چاہیے، کیونکہ لوگ کہتے ہیں صحابہ نے جلوس نہیں نکالا، یہ تم نیا کام کر، تابعین نے نکالا، تب تابعین نکالا، تم ان سے زیادہ پڑھے لکھو، اس طرح کا سوال کریں گے۔ نوجوان کو یہ زیادہ تر نوجوان ہمارے جو کالج میں جاتے ہیں یا اسکول میں جاتے ہیں، یہ جو کام و کاج کرتے ہیں، یہ لوگ پکڑیں گے صحابہ نے نہیں نکالا جلوس، ٹھیک ہے، تابعین نے نہیں نکالا ہے، تب تابعین نے نکالا ہے، تم کیا ان سے زیادہ پڑھے لکھے تھے؟ کیا ان سے زیادہ جاننے والے تھے قرآن حدیث کو؟ تم کیوں مناتے ہو؟ اب یہ بات بھی ہمیں معلوم ہونی چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ہم نے وہی بات کی، صحابہ کرام نے بھی جلوس نکالا، کس نے نکالا؟ صحابہ کرام نے بھی جلوس۔ اچھا پہلا جواب تو یہ یار منع بھی تو نہیں کیا، اگر نہیں نکالا، اگر تمہاری بات مان لی جائے تو منع بھی تو نہیں کیا ہے، پھر پکڑیں گے ارے یار، ارے جلوس مت نکالو، جلسہ مت سجاؤ، غریب کو دے دو، بیوہ کو دے دو۔ ہمیں سمجھ میں نہیں آتی ہے، مطلب یہ کون سی بیوہ ہے جو اسی مہینے میں نکل جاتی ہے؟ یہ کون سا غریب ہے جو 11 مہینے غائب اسی میں آ رہا؟ بھائی کوئی بات نہیں، یہ کمیٹی غریبوں کی مدد کرتی ہے، ضرورت مندوں کی، بیوہ کی، سب کی، لیکن یہ کون سی بیوہ ہے جو اسی مہینے میں نکل جا رہی ہے؟ کون سا غریب فقیر ہے؟ ٹھیک ہے، ان کی مدد کون نہیں کرتا؟ بتاؤ، آپ سب لوگ ہیں، کسی نے آپ سے مطالبہ کیا ہوگا، سب نے مدد ہے کیا نہیں؟ سب نے کہا ہوگا، تو یہ کہنا کہ جلوس نہیں نکالا تو کہو کہ منع بھی تو نہیں کیا، یہ دکھاؤ منع کہاں لکھا ہے؟ لیکن ہم دکھا دیتے ہیں جلوس بھی۔ اب دیکھو میں نے وہ میلاد بتایا آپ کو، یہ جلسے سے جلسہ ملایا، اب جلوس سے جلوس ملانا ہے، ادھر کا تصور کیجئے اور اپنے گاؤں کا تصور کیجئے، سنیا تصور کیجئے، ٹھیک ہے، اور دیکھیے جلوس وہاں نکل رہا ہے، جلوس یہاں پہ بھی نکلا ہے، اور دلائل کے ساتھ، کیسے؟ مسلم شریف، پہلے کتاب کا نام سنے، مسلم شریف جلد نمبر 2 حدیث نمبر 7516 یہ حدیث نمبر ہے، ٹھیک ہے۔ چاہے جلوس میں حدیث کا الفاظ پڑھ دیتا ہوں میں، پھر اس کا ترجمہ، انواع، ٹرانسلیٹ آسان الفاظ میں بیان کروں گا۔ چاہے الفاظ حدیث کے فصاعد الرجال والنساء وتفرق فوق البيوت وتفرق الغلمان والخدم ينادون يا رسول الله جاء رسول الله محمد یا محمد مرحبا بک، یہ الفاظ ہے۔ اب سمجھیے، یعنی جلوس نکلا، کیسا نکلا؟ مکہ سے نکلا، مدینہ پہنچا۔ آپ تو مسجد سے نکلے گا، کہاں پہنچے گا؟ لوٹ کے مسجد ہی آئے گا۔ مثال کے طور پر وہاں پر مکہ دیکھیے، اللہ کے رسول مکہ سے ہجرت
ہجرت کی، ساتھ میں صحابہ کرام تھے، مکہ سے جلوس نکلا، پہنچنا کہاں تھا؟ مدینے۔ اب آپ سمجھ لیجیے اپنی مسجد سے جلوس نکالیں گے اور پہنچنا یہاں پر ہے، تصور کیجیے جلوس صبح کو نکلا، چلتا گیا، مکہ سے جلوس نکلا، آگے بڑھتا گیا، مسجد سے جلوس نکلا، آگے بڑھتا گیا، جلوس پہنچ گیا مدینے میں۔ سبحان اللہ، جلوس پہنچا مدینے میں، یہاں پر جلوس پہنچا، آگے بڑھا۔ اب مدینے میں کیا تھا؟ سب کو معلوم تھا پیغمبر اسلام تشریف لا رہے ہیں، سب کو معلوم تھا رحمت للعالمین تشریف لا رہے ہیں، سب کو معلوم تھا ختم نبوت کا تاج پہن کر آنے والے نبی تشریف لا رہے ہیں، سب کو معلوم تھا نور من نور اللہ تشریف لا رہے ہیں، سب کو معلوم تھا کہ اس جلوس کے ساتھ صحابہ کرام بھی آ رہے ہیں۔ مدینے کے بچے گلیوں میں دوڑنے لگے، سنیا کے بچے گلیوں میں بھاگنے لگے، دیکھنے لگے قاری فریاد صاحب کو، دیکھنے لگے ہمارے علماء کرام کو، دیکھنے لگے عوام سنت کو، اچھا لباس میں ہے، امامہ سجا ہوا ہے، لباس پہنے ہوئے ہیں، عطر لگا ہوا ہے، بچے بھی امامہ لگائے ہوئے ہیں، لباس سجا ہوا ہے، کچھ بچے دوڑے جا رہے ہیں، کچھ بچے اگلے جلوس میں دیکھتے ہیں، کچھ پچھلے جلوس میں دیکھتے ہیں، کچھ اچھل کر دیکھتے ہیں، کچھ جھانک کر دیکھتے ہیں، کچھ انتظار کرتے ہیں، ارے جلوس آنے والا ہے، بچے دوڑ کر جاتے ہیں، دوسرے بچوں کو بچاتے ہیں، بتاتے ہیں کہ جلوس وہاں تک پہنچ چکا ہے، ابھی 5 منٹ میں یہاں پہنچنے والا ہے، وہاں پہ جلوس نکل رہا تھا، مدینے میں پہنچ رہے تھے۔ صحابہ کرام کوئی کھجور کی چھال پر تھا، کوئی کھجور کے پیڑ پر تھا، کوئی چھت پر تھا، کوئی دیوار پر تھا، بچے بھی تک رہے تھے، عورتیں بھی دیکھ رہی تھی، بوڑھے بھی دیکھ رہے تھے، جلوس پہنچ جاتا ہے، جلوس ہوئے بھی تھا، صحابہ کرام پیچھے پیچھے تھے، نبی آگے آگے تھے، اظہار خوشی کیا جا رہا تھا، نبی کی آمد پر خوشی کو ظاہر کیا جا رہا تھا، یہاں بھی نبی کی آمد پر خوشی کو ظاہر کر رہے، جیسے ہی صحابہ کرام کا جلوس پیغمبر اسلام آگے پہنچے، مدینے میں داخل ہو گئے، جیسے ہی صحابہ کرام کی نظر اللہ کے رسول پر پڑی تو صحابہ کرام پکار اٹھے، یا رسول اللہ۔ کون سا نعرہ لگ رہا تھا؟ یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا، یا محمد کا نعرہ لگ رہا تھا، یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا تھا، وہاں پر یا رسول اللہ کا نعرہ لگ رہا ہے، یہاں پر قاری فریاد صاحب نعرہ لگا رہے، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، وہاں پر نعرہ لگ رہا ہے، یا محمد کا نعرہ لگ رہا تھا، یہاں پر قاری صاحب نعرہ لگا رہے، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، سونے کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، وہاں پر نعرہ لگ رہا تھا، مرحباً بکا، مرحباً بکا، یہاں پر بھی نعرہ لگ رہا ہے، مرحبا مرحبا، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد، مکی کی آمد مرحبا، مدنی کی آمد مرحبا، ہاشمی کی آمد مرحبا، یہاں پر نعرہ لگ رہا ہے، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا رسول اللہ، وہاں پر نعرہ لگ رہا تھا، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی، طلع البدر علینا من ثنیات الوداع، وجب شکر علینا ما دعا للہ داعی۔ پتا چلا جلوس یہاں سے نکلا، وہاں بھی مکہ سے نکلا، نعرے لگتے گئے اور یہاں بھی نعرہ لگ رہا ہے، اور ہمارا عشق جواب دیتا ہے، عاشقان مصطفیٰ کا عشق جواب دیتا ہے، یہ نعرہ لگ رہا ہے، لگتا ہے، اور قیامت تک
लगता रहेगा। तभी शायर कहता है सरकार की आमद का अंदाज निराला है, मक्के भी हुए पैदा, घर घर में उजाला है, जाहिर में तो पाला है आका को हलीमा ने, सच ये है हलीमा को सरकार ने पाला है। वाह 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 वाह, नारे तकबीर, हाथ उठा के नारे के जवाब दे, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। देखिए हमने मिलाद से मिलाद बयान, जुलूस से जुलूस बयान किया है क्या नहीं। अब मैं भी तो हदीस पढ़ रहा हूँ, बिल्कुल मिला रहा हूँ, ठीक है, और ये तो इसमें रिकॉर्ड भी हो रहा है, तो आपको सुनना भी चाहिए। सबसे अच्छी दलील दे रहा हूँ ये, ठीक है। अब तीसरी दलील, ये आप जो खर्च करते हैं, बैठ लिया आप हजरत खान, जो आप पैसा खर्च करते हैं, बेशबहा दौलत खर्च कर रहे हैं, अब जाहिर सी बात इस पर भी कोई दलील होना चाहिए। नारे तकबीर, अताल अल्लाहु उमरह व अस्लहल्लाहु अलैहि सौबल आफियत व सिहत व सलामा। नंबर नूर पर तशरीफ ला चुके हैं हम सब हजरत की नूरानी व इरफानी चेहरे से मुशर्रफ हो रहे हैं। रब्बे करीम की बारगाह में दुआए हजरत को सलामत रखे, और जिस तरह हजरत के तवस्सुल से दीन का काम लिया जा रहा है, मैं ये दुआ गो हूँ रब्बे करीम के बारगाह में इस तरह हजरत की वसीले से दीन का काम होता रहे। बड़े मुशफ़िक़ हैं, बड़े मेहरबान हैं, सबके लिए अखलाक किरदार की मिसाल ही आला है। आप उलमाए किराम हो, मुफ्तियान किराम हो, बच्चा हो, कोई भी हो, बहुत ही शफ़क़त के साथ, मेरे तो अकाबिर हैं, जाहिर सी बात है हजरत के बिलासपुर के ही हैं, तो हमारे बिलासपुर की शान है, और हमें ये फख्र होता है कहने में कि बिलासपुर का नाम अगर रोशन हुआ है दौर हाजिर में इस पूरे हिंदुस्तान के अंदर, तो वह हजरत ही की बदौलत है। ये बहुत बड़ी खुशी की बात है, बड़ी फख्र की बात है, और होना भी चाहिए फख्र। जाहिर सी बात है हम कहीं पर जाते हैं तो फख्र करते हैं, हर जगह तस्करा होता है, कोई ना कोई बात आई जाती है, ये फख्र की बात है। जहाँ उलमाए किराम कोई मशहूर हो जाए, जैसे पीर मशहूर हो जाए, जिनसे फैज़याब हो, तो उनका जिक्र भी होता है, और हिंदुस्तान के कोने कोने से, जिला रामपुर के अतराफ से, जगह जगह से लोग आते हैं, खानकाह में फैज़याब होते हैं। तो मैं दुआ करता हूँ रब्बे करीम हजरत को सलामत रखे। एक मरतबा दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। बस मैं 10 मिनट की और हाजिर खिदमत हूँ। आपको हजरत का बयान सुनना है, आपको नात व मनक़बत सुनना है, और इंशाअल्लाह बहुत लुत्फ़ आएगा। और मैं भी हजरत की दुआ लेते हुए 10 मिनट के लिए हाजिर खिदमत हूँ। एक मरतबा और दुरूद पाक पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सलातो व सलाम अलैका रसूलुल्लाह। तो हमने आपको हदीस की रोशनी में मुस्लिम शरीफ जिल्द 2 किताब ज़ुहद हदीस नंबर 5851, हदीस नंबर 7516, 2 हदीस बयान की, एक मिलाद मुस्तफा की, एक जुलूस निकालने की। अब मैं आपको एक हदीस बयान कर रहा हूँ, एक वाकया। ये जो कहा जाता है कि ये बेशबहा जो दौलत खर्च की जाती है, सामने वाला कहता है यार ये इसराफ है, ये ज्यादती है, आप इतना खर्च कर रहे हैं, ये फजूल खर्ची नहीं, बल्कि नबी के मिलाद पर जितना खर्च किया जाए ये कम ही कम। इंसान तो नबी के मिलाद पर देखा जाए तो खर्च कर भी नहीं सकता, अगर अपनी जान दे दे, जान को कुर्बान कर दे, तब भी समझ लो कुछ नहीं है नबी के मिलाद। अब इमाम जलालुद्दीन सुयूती अपनी किताब हुस्नुल मक़सिद फी अमलिल मौलिद में लिखते हैं, अच्छा ये जो मिलाद मनाया है ये मुज़फ़्फ़र बादशाह तकरीबन 700 साल पहले की बात है। वैसे सहाबा किराम ने मनाया है, लेकिन जिस तरह हम ये मनाते हैं, जिस तरह पैसा खर्च किया जाता है, इस तरह जो मिलाद मनाया है
وہ مظفر بادشاہ نے منایا ہے تقریباً 700 سال پہلے، اور جو منع کر رہے ہیں وہ 200 سال پہلے والے 100 یا 200 سال ہے ان کی پیدائش۔ اور جلوس یہ میلاد النبی کے موقع پر جو پیسہ خرچ کیا جاتا ہے وہ تقریباً 700 سال پہلے کی بات ہے۔ چاہے الفاظ میں الفاظ یہ پڑھ رہا ہوں، حُكِيَ أَنَّ بَعْدَ مَنْ حَضَرَ سِمَاتَ الْمُسَفَّرِ أَدَّى فِي ذَلِكَ السِّمَاتِ 5,000 رؤوس غنم شوّة و10,000 دجاجة و30,000 صحن حلوى، وكان يحضر عنده في المولد أعيان العلماء والصوفياء فيخلع عليهم ويطلق عليهم ويعمل للصوفية سماعا من الظهر إلى الفجر ويرقص بنفسه، اور آگے لکھتے ہیں ويصرف في المولد كل سنة 300,000 دینار۔ اب اس کا ترجمہ سنیں، انواز سنیں، ٹرانسلیٹ سنیں۔ کیا ہے اس کا معنی؟ مظفر بادشاہ جب نبی کا میلاد آتا جو آپ نے سجایا ہے اس طرح سجاتا تو پتہ کتنا خرچ ہوتا؟ تقریباً 10,000 مرغیاں ذبح کراتا، 10,000 مرغیاں ذبح کراتا۔ اب بتاؤ 10,000 مرغیاں ذبح کرانے کا مقصد پتہ کیا ہے؟ اب آپ لگائیں حساب، ایک مرغی اگر 5 لوگ کھائیں گے تو کتنے ہوں گے؟ تقریباً 50,000 لوگ ہے کہ نہیں؟ آپ اس کو بھی سمجھنا نا، 10,000 مرغیاں، ایک مرغی میں 5 لوگ لگاؤ، ایک 5 لوگ کھائے لیں گے ظاہر سی بات ہے، تو کتنے لوگ؟ 50,000، یعنی 10,000 مرغیاں ذبح کرانے کا مطلب یہ ہوا کہ اس محفل میلاد میں کتنے لوگ آتے تھے، ہے کہ نہیں؟ اور یہ تو مرغیاں ہو گئی، اور پھر کہا وَ30,000 صحن حلوہ، 30,000 حلوے کی پلیٹ۔ اب بتاؤ 30,000 حلوے کی پلیٹ ہو تو یہ پتہ چل رہا کم سے کم 30,000 لوگ۔ اور پھر کہا وَمِئَةِ فُرُسٍ زبدیہ، اور 1,00,000 پنیر کی پلیٹ۔ آپ آئیے، آپ حضرت کے بھی آئیے خانقاہ میں، 17ویں میں آئیے، آپ کو وہی نقشہ ملے گا، وہاں پر بھی خرچ ہو رہا ہے میلاد مصطفیٰ پر، اور یہاں پر 17ویں میں بھی خرچ ہوتا ہے، وہاں پر بھی لنگر ہو رہا ہے میلاد مصطفیٰ پر، اور یہاں پر بھی حضور صابر پاک کے صدقے میں میلاد مصطفیٰ پر لنگر ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب بتاؤ 10,000 مرغیاں، 30,000 حلوے کی پلیٹیں، 1,00,000 پنیر کی پلیٹیں، وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهُ۔ اور پھر دیکھیے خالی یہ نہیں کھانا پینا ہو رہا ہے، اب جس طرح حضرت کی محفل میں علماء کرام، حفاظ کرام، مفتیان کرام تشریف لاتے ہیں، سوچئے وَكَانَ يَحْضُرُ عِنْدَهُ فِي الْمَوْلِدِ أَعْيَانُ الْعُلَمَاءِ وَالصُّوفِيَاءِ، یعنی جو میلاد مصطفیٰ جو 700 سال پہلے منایا جا رہا تھا، جس میں اتنا خرچ کیا جا رہا تھا، اس محفل میں صرف عوام اہل سنت کی جمع نہ ہوتی بلکہ اس وقت کے بڑے بڑے علماء کرام، بڑے بڑے مفتیان کرام اور اپنے وقت کے پیران اعظام اور صوفیاء بھی مجلس میں حاضر ہوا کرتے۔ تو کیا مطلب انہیں پتہ نہیں تھا کہ میلاد منانا غلط ہے یا صحیح ہے؟ انہیں تو معلوم تھا، صوفیاء حاضر ہوتے تھے۔ اور پھر کیا ہوتا تھا پتہ ہے؟ جو بادشاہ تھا، ٹھیک ہے، وہ ظہر سے لے کر کے فجر تک میلاد مصطفیٰ منایا کرتے تھے۔ وہ بادشاہ بنفس نفیس بیٹھتا، علماء کرام بادشاہ کے سامنے خطاب بیان کرتے، ہمارے سید سلیم میاں صاحب قبلہ، حضور سید سلیم میاں صاحب قبلہ بھی 17ویں میں منبر نور پر بیٹھتے ہیں، علماء کرام خطاب بیان کرتے ہیں، وہاں پر بھی لنگر ہوتا ہے، یہاں پر بھی۔ آپ دیکھیے، ہم تو اپنے جلوس کو جلوس سے ملایا، میلاد کو میلاد سے ملایا، جب حضرت تشریف آ گئے وہاں کو وہاں سے ملایا، ہے کیا نہیں؟ یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، یہ حضرت کی دعائیں کرم ہے، یہ سادات علماء اکابر، اخلاق ہونا چاہیے، کردار ہونا چاہیے، علم ہے اخلاق نہیں ہے کردار۔ العلم بلا عمل کشجر بلا ثمر، علم ہو عمل نہ ہو اخلاق نہ ہو ایسے جیسے درخت اس پر پھل نہ ہو۔
من تواضع رفعہ اللہ تعالی، جو عاجزی کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو بلند کرتا ہے۔ ارے بھائی عاجزی کرو گے، آپ عالم و مفتی عاجزی کرو گے تو آپ کا ذکر 10 جگہوں میں ذکر خیر ہی کیا جائے گا، ہے کیا نہیں؟ اور اگر بندہ عاجزی نہیں ہوگا، ادھر آدمی کے علاوہ ظاہر سی بات ہے کون آپ کا ذکر خیر کرے گا؟ تو دیکھیے وہاں پر ظہر سے فجر تک ہوتا محفل، فنب سے نفل بادشاہ ہوتا، تو پتہ کتنا خرچ ہوتا؟ اب حساب لگائیں، جو لوگ گणت جانتے ہیں موبائل نکال لیجئے جس کی گणت مضبوط ہو، ٹھیک ہے۔ وَكَانَ يَصْرِفُ فِي الْمَوْلِدِ، اور وہ بادشاہ میلاد النبی کے موقع پر کتنا خرچ کرتا پتا؟ 300,000 دینار، 3 لاکھ دینار خرچ کرتا تھا۔ کتنا بولیے؟ اب دینار اس وقت کا اور اس وقت کا، اس وقت کا جو دینار ہے تقریباً 280 کا ہے، ٹھیک ہے یہاں کے حساب سے۔ اب اگر انسان 3 لاکھ دینار یا 280 کو اس میں گوڑا کرے تو پتہ کتنا بیٹھے گا پیسہ؟ غالباً 8 کروڑ 40 لاکھ دینار میں، یعنی پتا چلا وہ بادشاہ اس وقت جب میلاد النبی کا موقع آتا تو کتنا پیسہ خرچ کرتا؟ ایک رات میں آج کے دور کے اعتبار سے بات کرنا 8 کروڑ 40 لاکھ دینار نبی کی ولادت پر خرچ کیا کرتا، اور اس وقت کا دینار تو الگ دینار ہے۔ تو اس سے یہ پتا چلتا ہے کہ نبی کی میلاد پر، ولادت پر بیش بہا دولت خرچ کرنا یہ جائز ہے اور مستحسن ہے۔ اور بھائی ہمارا اپنا ہے بھی کچھ کیا، اگر ہمارے پاس ہے تو نبی کا تو یہ، تبھی تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کون دیتا ہے دینے کو، کون دیتا ہے دینے کو منہ چاہیے، دینے والا ہے سچا ہمارا نبی، ہے کہ نہیں؟ اب میں نے یہ دلیل دی، آخری بات 2 منٹ کی، ٹھیک ہے۔ یہ جو جھنڈے لگاتے ہیں اس کی دلیل اور سننا، تقریباً 4 یا 5 کتابیں، الخصائص الکبریٰ، السیرۃ الحلبیہ، ٹھیک ہے، الانوار المحمدیہ، یہ کتب کے نام لیے میں نے آپ کتاب میں، ٹھیک ہے۔ اور بھی کتابوں میں ہے، لکھا ہے کیا؟ فَكَشَفَ اللَّهُ عَنْ بَصْرِي، حضرت آپ نے فرماتی ہے فَرَأَيْتُ مَشَارِقَ الْأَرْضِ وَمَغَارِبَهَا عَلَمًا بِالْمَشْرِقِ وَعَلَمًا بِالْمَغْرِبِ وَعَلَمًا عَلَى ظَهْرِ الْكَعْبَةِ۔ آپ فرماتی ہے کہ میں نے یہ دیکھا 3 جھنڈے، ایک جھنڈا مشرق میں گاڑا گیا اور ایک جھنڈا مغرب میں گاڑا گیا، کب؟ نبی کی ولادت پر، اور ایک جھنڈا خانہ کعبہ کی چھت پر گاڑا گیا۔ تو پتا چلتا ہے یہ جھنڈا لگانا نبی کی آمد پر یہ کس کی سنت ہے، یہ کس کا طریقہ ہے، یہ کس نے بتایا؟ نبی کی والدہ ماجدہ سیدہ طیبہ عابدہ زاہدہ قائمہ راکعہ ساجدہ حضرت آمنہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بتایا، ہے کہ نہیں؟ اس سے یہ بھی پتا چلا۔ تو بس میں یہ کہہ کر کے ختم کر رہا ہوں، سرکار کی آمد کا انداز نرالا ہے، مکے میں ہوئے پیدا، گھر گھر میں اجالا ہے، ظاہر میں تو پالا ہے آقا کو حلیمہ نے، سچ یہ ہے حلیمہ کو سرکار نے پالا ہے۔ استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی۔